الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. اس کے بعد
کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ اسلام اور معیشت، اسلام اور تجارت، اس کا روز اول سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر پیغمبر، نبی اور رسول کو ہادی بنا کے بھیجا، جو انہوں نے ہدایات دیں وہ معاشی زندگی کو بہتر بنانے اور عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے تعلیم دی، تربیت کی، تبلیغ کی۔ جس علاقے میں مالک کائنات نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، مکہ مکرمہ میں، پھر جس خاندان میں پیدا فرمایا، وہ خاندان، آپ کا قبیلہ، اس قبیلے اور خاندان کے بیشتر افراد تجارت کے ساتھ وابستہ تھے، کاروباری لوگ تھے، معیشت کے ساتھ وابستہ تھے۔ مکہ مکرمہ جزیرہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ اور پھر یہ تجارتی مرکز اپنے کاروبار کی وجہ سے بین الاقوامی اہمیت رکھتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ، ان میں سے اکثر کا تعلق پیشہ تجارت کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، حضرت عثمان غنی تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تاجر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی تجارت کرنے والے، اور پھر سیدنا زبیر بن عوام کی تجارت وہ بھی مشہور ہے کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام کے فروغ میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی ترویج میں بہت بڑا کردار اور حصہ تاجروں کا ہے۔ ہندوستان میں، افریقہ میں، سری لنکا میں، انڈونیشیا میں، برما میں، فلپائن میں جو اسلام پہنچا وہ تاجروں کے ذریعے پہنچا۔ تاجروں کی تجارت، مسلمان تاجروں کی امانت داری، مسلمان تاجروں کی دیانت داری، مسلمان تاجروں کا سچ اور اسلامی اصولوں پہ کی گئی تجارت اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا سبب بنی۔ اس لیے اسلام اور تجارت، اسلام اور معیشت کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد سے پہلے
مکہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا، بین الاقوامی منڈی سمجھی جاتی تھی۔ مدینہ منورہ تجارتی مرکز تھا۔ عرب کے 3 شہر تھے اس وقت جو تجارتی مرکز تھے، ایک مکہ، دوسرا مدینہ منورہ اور تیسرا طائف۔ یہ 3 شہر تھے جو تجارتی مرکز سمجھے جاتے اور جہاں پر زیادہ تر تجارت کی جاتی۔ اسلام کا یہ مزاج ہے اسلام کا کہ وہ ایسے ہی غیر ضروری طور پر کشمکش نہیں چاہتا، غیر ضروری طور پر نوک ٹوک نوک جھوک نہیں کرتا۔ انسانوں کے اندر جو طریقے رائج ہیں اگر وہ شریعت کے ساتھ متعارض نہ ہوں، اگر وہ شریعت کے ساتھ ٹکراتے نہ ہوں اور بحثیت مجموعی عدل، انصاف، مساوات ان تصورات پر کاربند ہوں تو اسلام ان کو ختم نہیں کرتا۔ اسلام ان میں جزوی تبدیلی کے ذریعے، جزوی اصلاح کے ذریعے تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو 3 شہر میں نے بتائے، یہ 3 شہروں میں ملت ابراہیم کے ساتھ وابستہ لوگ زیادہ رہتے تھے۔ ان 3 شہروں کے جو باشندے تھے ان کا رجحان، مذہبی رجحان زیادہ تر دین ابراہیمی کی طرف تھا۔ پھر ان شہروں میں، ان علاقوں میں جو تجارت، جو معیشت، وہ کیا تھی اور ان کے اصول کیا تھے؟ کچھ کو آپ نے جزوی تبدیل کیا، کچھ کو آپ نے بالکل کالعدم قرار دے دیا۔ مکہ مکرمہ میں اور اس کے قرب و جوار میں کچھ قبائل رہتے، کچھ مکہ کے اندر، حرم کے اندر، کچھ وادی بطحاء میں قبائل آباد تھے۔ مکہ کے تاجروں کا جو کاروبار تھا وہ عموماً کپڑا، عطر، سونا چاندی، ریشم، ہتھیار اور زرعی سامان کی فراہمی، یہ سامان اور اس قسم کا جو بزنس تھا، یہ تجارت تھی جو مکہ مکرمہ کے اندر زیادہ کی جاتی تھی۔ اور یہ لوگ مکہ والے سود پر کاروبار کرتے، سود پر تجارت کا انحصار تھا۔ اس وقت 2 طرح کی تجارت ہوتی تھی، ایک سود تھا اور ایک مزاربہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربہ کو اختیار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 سال تجارت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ باقاعدہ ایک تاجر تھے۔ 20 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر، مال تجارت لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام تشریف لے کر کے گئے۔ ایک تاجر کی حیثیت سے 20 سال کی عمر میں آپ نے تجارت شروع کی، اور آپ کی تجارت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ مزاربہ کی صورت میں تھی۔ 5 سال آپ نے الگ تجارت کی، پھر آخری 15 سال آپ کی تجارت کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا مشترکہ کاروبار تھا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی، اور انہوں نے عملاً اپنا سارا کاروبار، اپنا سارا بزنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ اس کی دیکھ بھال فرماتے۔ آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی سچائی
اس کی یہ برکت تھی کہ اس کاروبار کے اندر غیر معمولی طور پر وسعت پیدا ہو. اتنی وسعت، بہت زیادہ اللہ نے اس کاروبار کو وسیع کیا. مکہ مکرمہ میں عام طور پر جو لوگ کاروبار کرتے وہ سود کا کاروبار، سودی کاروبار ہوتا. تاجروں کو لوگ پیسہ دیتے اور پھر اس پر وہ سود لیتے، اس پر منافع لیتے، اس پر یہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی. آپ اندازہ کریں مکہ مکرمہ میں کتنا بڑا وہ تجارتی مرکز تھا کہ حضرت ابو سفیان جنگ بدر سے پہلے جو قافلہ لے کر آ رہے تھے تجارت کا، جس کے بارے میں یہ افواہ پھیلی مکہ میں کہ اس تجارتی قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے، یہ لوٹنے لگے، اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے لگے. آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا کہ اس تجارتی قافلے میں 50,000 دینار کی سرمایہ کاری تھی. 50,000 دینار کی سرمایہ کاری اس تجارتی قافلے میں تھی. اور ایک دینار 4 ماشے کا تھا یا 5 گرام کا. آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ تجارتی قافلہ 2.5 ارب سے زیادہ سامان تجارت لے کر کے آ رہا تھا. اتنا بڑا وہ تجارت کا مرکز تھا مکہ مکرمہ، اور لوگوں کی ساری انویسٹمنٹ تھی. 2.5 ارب روپیہ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے، آج کے سونے کے حساب سے اگر وزن نکالا جائے. اور پھر وہ جو تجارت ہوتی مکہ مکرمہ میں 2 قافلے جاتے، ایک شمال کی طرف ایک جنوب کی طرف، سردیوں میں شام کی طرف یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف یہ قافلے جاتے. سال میں 1 مرتبہ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے اور واپس آ کے پھر وہاں پر 6 ماہ اس سامان کی سیل کی جاتی، پھر چلے جاتے دوسرے شہر میں، یعنی ایک سردیوں کے علاقے میں اور 1 مرتبہ گرمیوں کے علاقے میں. اور وہ قافلے جو چھوٹا قافلہ ہوتا اس کے اندر 150 سے کچھ 100 کے قریب 100-150 اونٹوں پر مشتمل وہ قافلہ ہوتا. چھوٹا قافلہ. درمیانے درجے کا جو تجارتی قافلہ ہوتا اس کے اندر 150 سے لے کر 300 تک اونٹ، 300 اونٹ اس درمیانے درجے کے تجارتی قافلے میں شریک ہوتے. جو بڑا تجارتی قافلہ ہوتا اس میں 300 سے لے کر 500 تک اونٹ ہوتے، اور ان اونٹوں پر سامان تجارت ہوتا، ان اونٹوں پر غلہ ہوتا، ان اونٹوں کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تجارتی قافلے کی شکل میں نکلتی. اور بعض ایسے تجارتی قافلے بھی تھے، ایسے تجارتی کارواں بھی نکلے کہ جن میں اونٹوں کی تعداد 2,500 تھی. 2,500 اونٹ. آپ اسے اندازہ کریں کہ 2,500 اونٹ کھڑا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ لاہور کا کتنا حصہ وہ اپنے میں لے لے. 2,500 اونٹ. اتنے بڑے تجارتی قافلے وہ لوگ لے کر کے نکلتے مکہ مکرمہ سے، اور پھر ان پر سامان لادا جاتا. اس سے آپ کاروباری حجم کا اندازہ لگائیں کہ مکہ مکرمہ کتنی بڑی تجارتی منڈی تھی. مکہ مکرمہ کے برعکس طائف میں بڑے باغات تھے، زمین زرخیز تھی، موسم خوشگوار تھا. 5,000 فٹ سطح زمین سے یہ بلندی پر یہ علاقہ واقع. اور جو عرب کے عام دولت مند لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، ان کی زیادہ تر جو رہائشیں تھیں وہ طائف کے اندر تھیں. مکہ مکرمہ کی نسبت طائف میں دولت مندی زیادہ تھی. وہاں زمیندار، کاشتکار، غلام، آقا، ان کی آپس کے اندر کشمکش بھی رہتی. غلاموں سے، غریبوں سے وہ اجرت دے کر کام کرواتے، لیکن وہاں پر غریب غریب تر ہو رہا تھا اور امیر امیر تر ہو رہا تھا. یہ طائف میں، اور طائف کے اندر جو سب سے زیادہ کاروبار تھا وہ شراب کا کاروبار تھا،
کیونکہ وہاں پر باغات تھے، انگور کے باغات زیادہ تھے، اور انگور کی شراب پورے عرب میں، پوری دنیا میں طائف سے سپلائی جاتی شراب کی، شراب کے کارخانے، شراب کی بٹیاں، شراب کی پیکنگ، شراب کا بزنس طائف کے اندر تھا۔ اور پھر لوہے کا سامان بھی بنتا، دوائیں بھی بنتی طوائف میں، اور چمڑے کا کاروبار بھی ہوتا مختلف۔ اس حساب سے جو سود کا کاروبار تھا وہ دوسرے شہروں کی نسبت طائف میں زیادہ تھا۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغات تھے، مدینہ منورہ میں زرعی منڈی تھی۔ مدینہ پاک میں جو زیادہ تر تجارت تھی اس کا تعلق زراعت کے ساتھ تھا۔ جانوروں کی نسل کشی بھی عرب میں ہوتی، یہ بھی رواج تھا۔ خوانچہ فروشی بھی تھی، غلہ فروشی، یہ لوہار کا کام، اسلحہ سازی، یہ عربوں کے بڑے بڑے پیشے تھے۔ پھر طائف میں اور مکہ مکرمہ میں خاص طور پر اور مدینہ منورہ میں عام طور پر عطر فروشی بھی عام تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ عطر فروشی کا کاروبار کرتے تھے، ان کا جو بزنس تھا وہ عطر کا تھا۔ گو کہ وہ بہت بڑا بزنس نہیں تھا، ان کے بچے زیادہ تھے، مال کم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اندر ایک بہترین اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو یہ عرب کے حالات تھے، یہ عرب کے شہر تھے۔ اس کے علاوہ جو شہر تھے، بحرین تھا، اس میں عمان تھا، اس میں دوسری جو ریاستیں تھیں، یمن تھا، وہاں پر بھی تجارت ہوتی تھی، لیکن وہ تجارت، وہ معیشت عرب کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔ ان علاقوں میں تجارت جو ہے وہ یا کیسر کے مطابق ہوتی تھی یا کسرا کے مطابق ہوتی تھی، کیونکہ وہ روم کے انڈر تھے اور ان کا زیادہ تر انحصار اسی پر تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے بہترین معیشت کی بنیاد رکھی، بہترین تجارتی اصول دیے، اور لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی سے روکا، اپنی قوم کو بددیانتی سے روکا، اپنی قوم کو میجرمنٹ کی کمی بیشی سے روکا؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، سب اللہ کی طرف سے تجارتی اور معاشی احکامات لے کر آئے۔ یہ اللہ کا مرضی، اللہ کا منشا ہے، معاشی اہداف بیان کرنا، معاشی رہنمائی کرنا، تجارتی اصولوں کو بیان کرنا، ایک بہترین تاجر کی خصوصیات کو بیان کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جب یہ بات کہی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کے کہا، تو ان کی قوم نے پتہ کیا جواب دیا؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ غلط فہمی جو آج مغرب کو ہے، یہی غلط فہمی قوم شعیب کو بھی تھی کہ مولوی کا بزنس میں کیا کام ہے، مولوی کا تجارت میں کیا کام ہے، مولوی کون ہوتا ہے تجارتی اصول بتانے والا، مولوی کون ہوتا ہے معیشت سکھانے والا۔ یہ اللہ نے قرآن کے الفاظ بیان کیے قوم شعیب کے، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ ہم اپنے مالوں میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، کاروبار کریں، دولت کا ارتکاز کریں، دولت کو تقسیم کریں، دولت کی فراوانی کریں۔ تم کون ہوتے کہنے والے؟ یہی غلط فہمی آج مغرب کو ہے اور مغرب زدہ ذہنیت کو ہے، یہی ذہنیت مغرب زدہ ذہنیت کو پریشانی۔ قرآن پاک نے تجارت کو بیان کیا اور سود کو بیان کیا۔ قرآن نے کہا کہ مال کو جمع کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کی بجائے
مال کی تقسیم، دولت کی تقسیم کی بات کی قرآن پاک نے. اس میں کہا مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، قیدیوں کی مدد کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، نادار کو کھانا کھلاؤ، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے میں مدد کرو. یہ اخلاقی رویے ہیں جو قرآن پاک پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ اخلاقی رویے، اور پھر ان کا تعلق صرف اخلاقی رویوں کے ساتھ ہی نہیں، تہذیبی اور ثقافتی رویوں کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق معاشی رویوں کے ساتھ بھی ہے. جب انسان کے اخلاق میں بہتری آتی ہے، یاد رکھو اس کے کردار میں بہتری آتی ہے، تو پھر اس کے بزنس میں، اس کے کاروبار میں بھی بہتری آتی ہے. جس بندے کا اخلاق ٹھیک نہیں، جس بندے کا کردار ٹھیک نہیں، وہ کیا تجارت کرے گا؟ اس کی تجارت بھی ٹھیک نہیں، اس کی معیشت ٹھیک نہیں. تو اسلام نے، انبیاء نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اخلاقی رویے بتائے، ان اخلاقی رویوں کا تعلق صرف تہذیب و تمدن کے ساتھ نہیں، بلکہ ان اخلاقی رویوں کا تعلق معیشت کے ساتھ بھی ہے. انسان یہ سمجھ لے کہ جو مال میرے قبضے میں ہے یہ میرا ہے، نہیں. فرمایا المال مال اللہ، جتنا بھی مال جس کے پاس بھی ہے وہ سارے کا سارا مال اللہ کا ہے. المال مال اللہ، مال اللہ کا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ مستخلفین فی، تم اللہ کے جانشین ہو، تم اللہ کے خلیفہ ہو. یہ مال اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، بطور امین تم اس مال کا استعمال کرو گے، اس مال کا خرچ کرو گے. جس رویے کو مغربی معاشیات کی تاریخ میں لیسز فیئر کہا جاتا ہے، یہ رویہ اسلام کی شریعت کے ساتھ متعارض ہے. اسلامی شریعت ایک ریگولیٹڈ معیشت کی علمبردار ہے. ریگولیٹڈ معیشت، اسلام یہ معیشت چاہتا ہے، اسلام یہ تجارت چاہتا ہے. اور پھر اس کے اندر عدل ہے، اس کے اندر انصاف ہے. عدل و انصاف کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو اپنی زبان سے بات کہے اس پر عمل کرے. انسان اپنے قول کا پکا ہو. اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو. اور المسلمون عند شروطہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو اپنی شروط کی پابندی کرنی چاہیے. آج کتنے تاجر ہیں جو اپنی شرطوں کی پابندی کرتے ہیں؟ ڈیل کچھ اور کرتے ہیں، مال کچھ اور دیتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، سودا کچھ اور کرتے ہیں، پیکنگ کچھ اور ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلمون عند شروطہم، مسلمان کو اپنی شرائط کی پابندی کرنی چاہیے. پھر مسلمان لین دین میں قول کی پابندی، یہ قرآن پاک نے اس کی بڑی تلقین کی ہے اور بار بار اس کی تلقین کی. پھر قرآن پاک نے دیوانی حقوق و فرائض بتائے. دیوانی حقوق و فرائض کی بات کی کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذمے جو واجب الادا قرض ہے اس کو ادا کرے، جو واجب الادا اس کے فرائض ہیں ان کو ادا کرے، جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے. وہاں شریعت نے انسانوں کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کی بات بھی کی ہے. یہودیوں سے انسان کا، مسلمانوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے اور مختلف ہونا چاہیے. کاروبار میں، تجارت میں جو یہودیوں کا رویہ، جو ہندوؤں کا رویہ. پھر سورہ بقرہ کی مشہور آیت، اس میں آیت المدائنہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ تم قرضوں کے لین دین کو ضبط تحریر میں لاؤ. قرآن پاک نے یہ واضح طور پر یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو پھر اس کو مہلت دینی چاہیے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی شخص تنگ دستی کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، اس کو لاسز آ گئے، کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اگر کوئی آپ سے قرض لے گیا، ادھار لے گیا تو پھر اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی کو مال و دولت سے نوازا تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ
نرمی سے پیش آئے، سختی نہ کرے، تنگ دست کے ساتھ رعایت کا رویہ اختیار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن اپنے گاہک کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ نرمی اور رعایت اور مہلت دینے والا تاجر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے تجاوزوا عن عبدی، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ جو تنگ دست تھے، جو مفلس تھے، جو غریب تھے، جو اس کے ایسے گاہک آتے تھے کہ یہ ان سے بھی نظر انداز کر لیتا تھا۔ مال کے حصول میں، پیسے کے حصول میں، بقایا جات کے حصول میں، واجبات کے حصول میں آپ بات کریں، لیکن اگر ہو سکتا ہے مہلت دینا، آپ مہلت دے سکتے ہیں تو آپ مہلت دیں۔ مہلت دینے والا اپنے مقروض کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے اس عمل کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے۔ پھر قرآن پاک نے مساوات کی بات کی ہے، مال کی مساوات، دولت کی تقسیم کی مساوات، اور پھر کفاف کا اصول ہے اسلام کے اندر، کفاف کا اصول یعنی کم سے کم رزق، کم سے کم روزی، کم سے کم وسائل، کم سے کم مال، کم سے کم دولت ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ اسلام نے ایک اصول دیا۔ اور پھر قرآن پاک نے اور بہت ساری جہاں پر باتوں کی تلقین کی، باتوں کا ذکر کیا، یہ عدل کا، یہ انصاف کا، یہ مساوات کا، اس کا تعلق عدل کا اور انصاف کا صرف اور چیزوں کے ساتھ نہیں، اسلام دولت کے اندر بھی عدل چاہتا ہے، تجارت کے اندر بھی عدل چاہتا ہے، تجارت کے اندر بھی انصاف چاہتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے ایک بڑی واضح ہدایت اس کے کاروبار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم دوسرے کا مال نا حق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ یہ باطل طریقہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، ناپ تول میں کمی کر کے، ملاوٹ کر کے۔ فرمایا دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ناحق طریقے سے کھانے والا صرف چور نہیں، ناحق طریقے سے کھانے والا صرف ڈاکو ہی نہیں کہ ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے اور وہ مال ناحق طریقے سے کھا رہا ہے، تاجر بھی ناحق طریقے سے مال کھاتا ہے۔ اس کی ڈیل کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے۔ تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ اللہ ان تکون تجارتا ان تراض منکم، کہ تمہاری تجارت جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے ہو، باہمی رضامندی کے ساتھ۔ جو تمہاری ڈیل ہو جائے، جو ڈیل طے پا جائے، اس پر قائم رہنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ اور پھر قرآن پاک نے دیکھیں سود سے پہلے تجارت کی بات کی، فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کی 56 اقسام حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ سود اتنا باریک ہے، اتنی باریکی کے ساتھ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، عام انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ انشاءاللہ سود کے موضوع پر الگ جمعہ پڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں سود کی 56 اقسام بیان کی۔ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، ہم اور بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اپنے بچے کو BBA کروا لو، MBA کروا لو، اس کو فلان ڈگری دلوا لو۔ جو شریعت نے تجارت بتائی، جو اسلام نے تجارت بتائی، جو قرآن و حدیث نے اصول بتائے، ان کو سیکھنے کے لیے ہمارا بچہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ ہمارا بچہ کیا بخاری کا باب البیوع، کتاب البیوع پڑھتا ہے؟ سیاہ ستہ کی ہر کتاب تجارت کے اصولوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، معیشت کے اصولوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ پھر قرآن پاک نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ کیا ہے؟ سود حرام ہے، میسر حرام ہے، قمار حرام ہے، غرر حرام ہے۔ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، منڈیوں میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، امام محمد بن حسن الشیبانی
جب تجارت کے اصولوں پر کتاب لکھ رہے تھے تو انہوں نے تجارت کے اصولوں پر یہ جو کتاب لکھی وہ مسجد میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر نہیں بلکہ بازار میں بیٹھ کر لکھی۔ تاجروں کے رویے، گاہک کا رویہ، لین دین کی صورتیں، کاروبار کے ذرائع، وسائل کے ذرائع، آمدن کے ذرائع، دولت کے ذرائع، ساری چیزوں کو امام محمد بن حسن شیبانی نے بازار میں بیٹھ کر کے نوٹ کیا۔ اگر ایک وقت کا امام، وقت کا فقیہ، وقت کا محدث بازار میں بیٹھ کے تجارت کے اصول مرتب کر سکتا ہے تو ایک تاجر مولوی کے پاس بیٹھ کر تجارت کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ معیشت کے بارے میں سوال کیوں نہیں کر سکتا؟ اسلام نے پھر میسر کو اور ان چیزوں کو، قمار کو، غرر کو، اس کو حرام قرار دیا۔ اور جو معاشی پالیسی کا ایک اہم اصول اسلام نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دولت کی گردش صرف دولت مندوں میں نہ ہو، دولت کی گردش صرف دولت مندوں میں نہ ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام معیشت کا یہ اصول بیان کرتا ہے۔ اسلام اپنی معیشت کی بنیاد اس پر رکھتا ہے کہ دولت کی گردش اور دولت کی تقسیم صرف دولت مندوں میں نہ ہو کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے۔ ایک ریڑھی والا، ایک چھاپڑی والا، ایک تنخواہ دار طبقہ وہ کولو کے بیل کی طرح ساری زندگی 15,000 10,000 مہینے پہ گزار دے، اور اس کی محنت سے حاصل کرنے والا تاجر اور فیکٹری کا مالک، کارخانے کا مالک، وہ لاکھوں سے کروڑوں پتی اور کروڑوں سے اربوں پتی ہو جائے۔ اسلام نے اس بات کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور اس کے لیے دیکھیں کتنا پیارا اسلام نے اصول بتایا۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دولت کی گردش صرف دولت مندوں میں نہ ہو۔ اس کے لیے اسلام نے کہا زکوٰۃ دو، 2.5% حصہ نکالے ہر ارب پتی، 2.5% حصہ نکالے ہر کروڑ پتی، 2.5% نکالے ہر فیکٹری مالک، ہر کارخانے والا۔ اگر پاکستان کا تاجر اپنی پوری امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ صرف زکوٰۃ نکال لے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ صرف یہ فروٹ منڈی اور سبزی منڈی کا تاجر ہمارے پاس ہے نا، یہ فروٹ منڈی اور سبزی منڈی کا تاجر، یہ ٹمبر مارکیٹ کا تاجر یہ پوری زکوٰۃ ادا کر دے، گلبرگ لبرٹی اور ان تجارتی مال، یہ مال روڈ کی بات نہیں، یہ شالمی اور اعظم کی بات، کلاتھ مارکیٹ کی بات نہیں کرتا، صرف ٹمبر مارکیٹ، صرف یہ فروٹ منڈی اور سبزی منڈی کا تاجر اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرے، پورے لاہور کے اندر آپ کو کوئی بھکاری نہ ملے، پورے لاہور میں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، پورے لاہور میں کوئی بیوہ اپنے آنسو نہ بہائے، پورے لاہور میں کوئی یتیم مال سے، دولت سے، لباس سے اور تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اسلام نے کہا یہ تو لازمن ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ عید الفطر کے موقع پر فطرہ نہ ادا کرو۔ یہ دیکھو دولت کی تقسیم ہے کہ دولت کا پھیلاؤ ہے، دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے۔ فرمایا کہ تم عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر ادا کرو، عام حالات میں صدقہ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر کسی موقع پر فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کسی موقع پر فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر کسی موقع پر فرمایا کہ وصیت کے مقاصد کو پورا کرو۔ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ صدقۃ الفطر دیتے ہیں، عام صدقہ دیتے ہیں، تو دولت کی تقسیم جو ہے وہ صرف دولت مندوں میں نہیں رہے گی بلکہ وہ نادار، غرباء اور فقیر اور محتاج لوگ تک اس کے اثرات ہیں۔ پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ اسلام نے وصیت کی کہ میراث کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، وراثت کو تقسیم کیا جائے، کسی شخص کے فوت ہونے کے فوری بعد اسلام نے کہا فوری بعد وراثت کو تقسیم کر دیا جائے۔ کیوں وراثت کو تقسیم کیا جائے؟ کہ وہ مال کا ارتکاز، مال کا جمود، مال کا ایک جگہ پر جمع ہونا، وہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔
اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. وہ پھر مال بھائیوں میں جائے گا، بیٹوں میں جائے گا، بیٹیوں کے پاس جائے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا. مال کی تقسیم در تقسیم کا عمل ہوگا. مال کی تقسیم در تقسیم کے عمل سے پھر یہ جو ارتکاز ہے یہ ختم ہوگا. پھر اسلام نے کہا دیت ادا کرو، اسلام نے کہا عرش ادا کرو، اسلام نے کہا زمان ادا کرو. یہ دیت کیوں دی گئی؟ ایک انسان کے قتل کی دیت، ایک انسان کے زخمی ہونے کی دیت، ہاتھوں کی انگلیاں زخمی ہو جائیں اس کی دیت، پاؤں زخمی ہو جائے اس کی دیت، دانت زخمی ہو جائے اس کی دیت، کان زخمی ہو جائے اس کی دیت، ناک زخمی ہو جائے اس کی دیت. تاکہ جو مالدار ہے یہ اس کے پاس مال، اس کی حوصلہ شکنی. ہوتا کیا ہے؟ جو دولت مند آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اور پھر خصوصاً جو اچانک جو نو دولتیے ہوتے ہیں نا، نو دولتیے، وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے بڑے پریشان کرتے ہیں. اسلام نے بے وقوف آدمی کے پاس دولت آنے کو منع کیا ہے. سورہ نساء نکالے، قرآن پاک نے کہا جو سفہا ہیں ان کو دولت نہ دیجیے. یتیم جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، سمجھدار نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ یتیم کو وراثت کا مال نہیں دے سکتے. یتیم کو اس کا حق نہیں دے سکتے کہ یتیم بچہ ہے، ناسمجھدار ہے، سفہا میں شامل ہے، ابھی بے وقوف ہے، ابھی زمانے کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتا، مال ضائع کر دے گا، یا پھر مال کا خرچ ایسی جگہوں پر کرے گا جو اس کی دنیا بھی برباد کر دے اور اس کی آخرت بھی برباد کر دے. یہ اسلام نے اس بات کو روکا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یتیم 25 سال کا ہو تو پھر اس کو وراثت اس کے سپرد کی جانی چاہیے. ایک بندہ فوت ہو جائے، اس کا بچہ ہے، چھوٹا ہے ابھی، یہ نہیں کہ چھوٹا ہے، وہ 10-15 سال کا، 18 سال کا لڑکپن اور اس کی عمر اس طرح کی، اور پھر آپ ساری مال، سارا دولت اس کے سپرد کر دیں. وہ دولت کا استعمال غلط کرے گا، مال کا استعمال غلط کرے گا. پھر اتنی دیر تک اسلام نے کہا کہ عدالت، جج، قاضی اس کی دولت کی جو سفہا ہے، جو بے وقوف ہے یا جو نابالغ ہے، اس کی دولت کی جو نگرانی اور سپرویژن ہے وہ عدالت کرے، وہ قاضی کرے، وہ جج کرے. اور پھر ایک اور اصول قرآن پاک نے تجارت کا بتایا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کے مال، لوگوں کی چیزیں کم قیمت میں نہ لو. لوگوں کے مال، لوگوں کی چیزیں کم قیمت میں لینا یہ بھی جرم ہے. ایک بندہ مجبور ہے اور آپ کہتے ہیں جی تیرا گھر 10 لاکھ کا ہے، مجبوری ہے، اس کو 5 لاکھ لے لو، 6 لاکھ لے لو، 7 لاکھ لے لو، کوئی بھی چیز. تو فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یعنی کہ لوگوں کے مال، لوگوں کی چیزیں ان کی ملکیت سے کم نہ کرو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. اور پھر اسی طرح احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ اس کی وضاحت آئی ہے، اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں. ہوتا کیا تھا، ایک بدو گھر میں چادر بناتا، جانوروں کی اون کاٹتا اور اون کو سیتا اور اس کی دھاگا بناتا، دھاگا بنانے کے بعد اس کی چادر بناتا، اس کا کپڑا بناتا، وہ لے کر بازار میں آتا. اب اس کو بازار کے بھاؤ کا نہیں پتا کہ منڈی میں کیا ریٹ چل رہا ہے. جو بڑے بڑے تاجر تھے عرب کے، مکے کے، مدینے کے، انہوں نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوتے جو باہر، شہر سے باہر راستے میں ہی دبوچ لیتے ان سے سامان. 100 درہم کا بال 10 درہم میں لے لیتے. اور وہ بندہ کہتا شہر میں جاؤں گا، پتہ نہیں خریدار ملے گا کہ نہیں ملے گا، پھر رات رہنے کا مسئلہ ہوگا، کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے دن تک اس کی فروخت ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور اس ڈر سے، اس خوف سے وہ 100 درہم کا مال جو وہ 10 اور 20 درہم میں دے کے چلا جاتا. تو یہ قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کم قیمت کا مال جو ہے وہ جو زیادہ قیمت کا مال جو ہے وہ تم کم قیمت میں لو. یہ دھوکہ بھی ہے، یہ فراڈ بھی ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض گناہ
بندے سے ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ جائز روزی کے حصول کے لیے کوشاں ہو۔ جائز روزی کے حصول کے لیے کوشش کرنے والا، اس کی یہ کوشش گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ جائز روزی کے لیے، رزق کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے کوشش انسان کے گناہوں کا سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال فی نفس ہی، مال جو ہے وہ بری چیز نہیں کہ مال برا ہے، مال برا نہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کام کرے وہ کمال کے ساتھ کرے، جو کام بھی کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کاروبار کرے، وہ اور پھر یہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرفیکشن کے طور پر اس کا حصول اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کام کرتا ہے تو پوری لگن اور محنت کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر یہ مال کا روکنا، ایک جگہ پر اس کا جمع کر لینا، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آخر دم تک محنت کرے، مزدوری کرے اور اپنے کام پہ لگا رہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا، کہ ایک بندہ کاشتکاری کرنے لگا۔ دیکھو اسلام نے یہ کہا کہ زمین جو ہے وہ بے آباد نہ ہو، جس کے پاس زمین ہے بے آباد ہے اس کو چاہیے کہ حکومت کو واپس کر دے۔ اگر وہ کاشتکاری نہیں کر سکتا، زمینداری نہیں کر سکتا، تو اسلام نے کہا کہ 3 سال تک اگر کسی بندے کے پاس زمین رہے اور وہ اس پہ کاشتکاری نہ کرے تو حکومت اسے وہ زمین واپس لے سکتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایک بندہ ہاتھ میں قلم پکڑی ہے، بیج ہے، پودا لگانے لگا ہے، کاشتکاری کرنے لگا ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کا سور پھونک دے اسرائیل، ادھر سے اسرافیل قیامت کا سور پھونک دے، اگر ہو سکے تو وہ پودا لگا کے چھوڑے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو محنت اور پیداواری سرگرمی میں ہر وقت رہنا چاہیے، اپنی مصروفیات زندگی کے آخری دم تک رکھنی چاہیے۔ پیداواری سرگرمی یہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اسلام، اس کی بات بتا رہا ہے اسلام۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں بھی بتائیں وہاں آپ نے کئی چیزیں ایسی کہ جن کا تجارت کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، معیشت کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اس پر آپ نے فرمایا کہ ابھی جو جانور پیٹ میں جانور ہے، کسی جانور کے پیدا نہیں ہوا، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، اس کو فروخت نہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پھر جانور کا دودھ دونے سے پہلے اس کو فروخت نہ کیا جائے، بچہ پیدا ابھی نہیں ہوا اس کو فروخت کیا نہ جائے۔ اور پھر ابھی آپ نے شکار کیا مچھلی کا، شکار کرنے کے لیے گئے، شکار نہیں کیا، شکار کرنے سے پہلے آپ سودا نہیں کر سکتے کہ آپ نے 1000 روپے لے لیا کسی سے جی کہ ٹھیک ہے آج میں جتنا شکار لاؤں گا وہ تمہارا ہے، اس سے اسلام نے منع کیا۔ ہو سکتا ہے اس شکار کے اندر ایک پرندہ آئے، ہو سکتا ہے اس شکار کے اندر ایک مچھلی آئے، ہو سکتا ہے اس شکار کے اندر سینکڑوں جانور آ جائیں، ہو سکتا ہے اس شکار کے اندر کوئی نہ آئے، اور پھر کیا ہو اس کے بعد آپ کا جھگڑا پیدا ہو، وہ کہے جی میں نے 1000 دیا تو 1000 روپے کی ایک مچھلی دے رہے ہو۔ تو اسلام نے کہا کہ جب تک شکار مکمل نہ ہو، جب تک کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کا سودا جائز نہیں۔ جب تک کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک آپ مال کو دیکھ نہ لو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا سودا جائز نہیں۔ جب تک چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے، آپ اس کے مالک نہ بن جائیں۔ ایک چیز ہے وہ کسی بندے کے پاس ہے، وہ ٹوٹ جائے تو اس کے نقصان کا ذمہ دار وہ ہے، اس کا آپ منافع نہیں لے سکتے۔
آپ اس کا نفع نہیں لے سکتے، آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے۔ آج ہماری بینکاری کا نظام اسی پر کھڑا ہے۔ ہمارے بینک کہتے ہیں پیسہ لاؤ، اتنے % ہم دیں گے، ہم کاروبار میں لگائیں گے، ہم گھر خریدیں گے، ہم آپ کو کرایہ دیں گے، ہم اس سے یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن فرمایا جس کاروبار کو تم نہیں دیکھتے اور جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں، بغیر قبضے میں لیے چیز کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بغیر قبضے میں لیے چیز کو۔ اور پھر اس نوعیت کے کاروبار ہیں، اور وہاں پر آپ نے تاجروں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، وہاں پر آپ نے تاجروں کے لیے بشارتیں بھی دی ہیں، وہاں پر آپ نے تجارتوں کے لیے اصول بھی بیان کیے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اسلام ہے، اسلام کی معیشت اور اسلام کی تجارت، اس پر انشاءاللہ بات جاری ہے۔ ابھی ہمارے موضوع میں بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی تو قرآن پاک کی احادیث کے بہت سارے واقعات اور احادیث کی بہت ساری مثالیں باقی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔